کے ساتھ. پھر دوسرے جو لاسٹ جو پروگرام ہمارا 11ویں شریف کا درس قرآن کا، اس میں عقیدہ توحید سے ہم نے اسٹارٹ لیا اور عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا. وہ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک مومن کے لیے، اس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کا ایک شجر ہے، ایمان کا ایک درخت ہے، تو اس کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ ہے. اس کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ ہے، اور اس کے باقی جو پھل یا پھول یا جو کچھ بھی ہے وہ اعمال ہے. تو مجھے بتائیں جڑ ہی نہ ہو تو پھل پھول کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ وہ مصنوعی پھل ہے، مصنوعی اعمال. اعمال کا آپ جتنا مرضی آپ کو ایک درخت بنا لیں، لیکن جڑ ہی نہیں تو وہ پھل وہ اعمال کام نہیں دیں گے. اس لیے جڑ مضبوط ہونی چاہیے اور جڑ کا وجود ہونا ضروری ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پچھلے درس میں یہ اس بات پر ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی کہ قیامت کے دن ہماری نجات کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے کی درستگی پر ہے. ٹوٹلی اعمال پر ہمارا دار و مدار نہیں ہے نجات. اعمال تب فائدہ دیں گے جب ہمارے پاس عقیدہ ہوگا. اعمال مفید اور یوزفل ہیلپ فل تب ثابت ہوں گے جب عقیدہ آپ کے پاس ہوگا. جب عقیدہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، عقیدے کا نور ہی نہیں ہے آپ کے پاس، عقیدے کی درستگی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اعمال سارے کے سارے وہ سمجھ لیں دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. اگر بد عقیدگی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے. تو اس والے سے سب سے پہلے تمہیں اپنے عقائد کا نالج کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں اپنے عقائد کے نالج کا ہی نہیں پتا، عقائد ہی نہیں پتا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، تو ہم پھر بلڈنگ کیسے قائم کریں اعمال کی؟ تو پہلے تو بیس نی بنانی پڑے گی، ہمیں بنیاد بنانی پڑے گی. پہلے تو ہمیں بنیاد بنانی پڑے گی، ایک بیس بنانی پڑے گی، پھر اوپر بلڈنگ کھڑی کریں گے نا اعمال کی. اب بغیر بنیاد کے، بغیر نی کے، بغیر بیس کے آپ کیسے بلڈنگ کھڑی کر لیں؟ جتنی مرضی کوشش کر کے بلڈنگ کھڑی کر بھی لیں تو وہ جتنی آپ بڑی بلڈنگ اسی طرح وہ فوراً درم سے نیچے گر جائے. تو اس لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اور صرف بنیاد کا ہونا ضروری نہیں، بنیاد کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. ایک ہے بنیاد کا ہونا اور ایک ہے بنیاد کا مضبوط ہونا. تو بنیاد کا ہونا اپنی جگہ یہ بھی ضروری ہے، اور بنیاد کا سٹرونگ ہونا بھی ضروری ہے، اس کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. یعنی اب اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، عقیدے کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. عقیدہ درست بھی ہو اور عقیدہ مضبوط بھی. اس والے سے ترتیب سے ہم نے شروع کیا انشاءاللہ. اب عقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہماری؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، پھر انبیاء اور رسول ہیں، پھر فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تقدیر پر یہ بھی عقیدے کے زمرے میں آتی ہے. پھر مرنا اور مرنے کے بعد پھر جو قبر کی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، پھر قبر کی زندگی کے بعد پھر باس بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ اٹھنا. پھر قیامت کے جو تمام مراحل ہیں، میزان عدل ہے، پل صراط ہے، تو یہ سارے جو مراحل ہیں، پھر حساب و کتاب ہے، پھر جنت و دوزخ کے جو معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقیدے کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں عقیدے کا حصہ ہے. ہم عقیدہ توحید ان کو نام یہ دیتے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ تین بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت و رسالت، اور پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت. یہ تمہیدی چند کلمات سمجھنے کے بعد اب آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف. پچھلے درس میں عقیدہ توحید کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ توحید سے کیا مراد ہے. میں مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ربط قائم ہو جائے. اور پچھلی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جن احباب نے لاسٹ جو گفتگو سنی ہے، تو میں نے گفتگو کا جو اینڈ کیا تھا وہ ایک سوال پر کیا تھا، جواب نہیں دیا تھا، صرف سوال کر دیا تھا. کہا تھا کہ اگلے جو درس قرآن کا آغاز اس سوال کے جواب سے ہوگا. تو اگر وہ سوال آپ کے ذہن میں ہے تو بہت اچھا، نہیں تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلے توحید کا معنی مفہوم بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا تھا. میں مختصر خلاصہ کر دیتا ہوں کہ توحید کا معنی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. اس کے ذات میں، صفات میں اور افعال میں شریک
نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات جیسی کسی کی، اس کی صفات جیسی کسی کی، اس کے افعال کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اس کی خوبیوں جیسی کسی کی خوبیاں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے توحید کا معنی. وہ جو چاہے کرے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج. یہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھی. اسی طرح توحید کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی بیان ہوئی کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے. مؤثر حقیقی اللہ، اس کا مفہوم ڈیٹیل سے بیان کیا گیا تھا کہ مؤثر حقیقی کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز میں نفع اور نقصان کا جو اثر ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. دوا جو میڈیسن ہے، اس میں شفا جو پیدا کی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے. ایک ہی دوائی سے ایک مریض کو آرام آ جاتا ہے، اس کو تندرستی ملتی ہے، اور سیم مرض ہے دوسرے شخص کو نہیں آرام مل رہا. تو یہ دوائی ایک کے لیے مؤثر بن گئی اور ایک کے لیے غیر مؤثر. ایک پر اثر ڈال رہی ہے، اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے، اور دوسری پر اثرات مرتب نہیں کر رہی. تو یہ در حقیقت معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اس پہ بڑی ڈیٹیل سے مثالیں بیان کی تھی. آگ کی مثال دی گئی تھی کہ آگ کے اندر جو جلا دینے کا اثر پیدا کیا تو کس نے پیدا کیا؟ اس میں نار نمرود کی مثال دی گئی تھی کہ وہ نار نمرود اتنی وہ بڑی آگ بنائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. تو اور وہ اتنی اس کی شدت، اتنی اس کی حرارت، گرمی کہ بلندی سے بھی اگر کوئی پرندہ اس آگ سے گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا. لیکن اسی آگ میں جب اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وہ آگ کیا ہو گئی؟ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. تو گویا وہ آگ میں جلانے کا اثر بھی رب نے پیدا کیا اور اس میں جلانے کا اثر ختم بھی رب نے کیا. تو یہ ہے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. کوئی چیز اتنی دیر تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک رب اس میں اثر نہ ڈالے. تو مؤثر حقیقی اللہ ہے. مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے. پھر ہم نے توحید کے معنی و مفہوم میں یہ بات بھی سمجھی، واجب الوجود. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہونا ضروری ہے، اس پر عدم نہیں آ سکتا، اس پر فنا نہیں آ سکتا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ لا ابتداء لہ ولا انتہاء لہ، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب فلاں وقت سے ہے. اللہ کے لیے بگننگ نہیں، اللہ کے لیے اینڈنگ نہیں. نو بگننگ نو اینڈنگ. لا ابتداء لہ ولا انتہاء لہ، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور جس کی نہ کوئی انتہا ہو اس کو خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یہ بات ساری ڈیٹیل سے بیان. واجب الوجود. ہم ممکن الوجود ہیں. ممکن الوجود کا مطلب ہوتا ہے جس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور جس کا نہ ہونا بھی ضروری نہیں. نہ ہمارا وجود ضروری، نہ ہمارا عدم ضروری، نہ ہست ضروری، نہ نیست ضروری. ٹھیک ہے، ہم ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ہم نیست میں تھے، عدم میں تھے، نہ ہونے میں تھے، پھر ہو گئے، پھر ہم نیست میں چلے جائیں گے، پھر فنا میں چلے جائیں گے، اپنے عدم میں چلے جائیں گے. تو وہ ہمارا نہ تو ہونا ضروری ہے اور نہ تو نہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ممکن الوجود. اور ایک ہوتا ہے واجب الوجود کہ جس کا صرف ہونا ضروری ہے، عدم اس پر کبھی نہیں آ سکتا، فنا اس پر کبھی طاری نہیں ہو سکتا، وہ واجب الوجود کہلاتا. اور یہ صرف رب کی شان ہے، جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی فقط رب ذو الجلال کی ذات. تو یہ ساری باتیں توحید کے معنی مفہوم میں. پھر توحید کے معنی مفہوم میں یہ بات بھی بیان ہوئی کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق. وہ مالک کل شیء، وہ ہر چیز کا مالک. خالق حقیقی بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے. تو ساری کائنات اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کی مخلوق ہے. تو اس پر ڈیٹیل سے ساری چیزیں باتیں بیان ہوئیں. یہ تھا توحید کا ایک جسٹ تعارف. اب ہم اس سے اگلا سٹیپ اٹھانے لگے ہیں، توحید کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، آج اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو توحید کا عقیدہ توحید کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے
کہ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں توحید اور شرک کے معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور یہاں میں آپ کو ایک بات ہی بھی بتا دوں، قرآن مجید میں 2 طرح کی توحید کا ذکر ہوا ہے، ایک رحمانی توحید کا اور ایک شیطانی توحید کا، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ والوں کی توحید کا، یعنی ایک وہ توحید جو نبیوں نے اختیار کی، ولیوں نے اختیار کی، غوثوں نے اختیار کی، اور کتبوں نے اختیار کی، اور ایک توحید وہ ہے جس کو شیطان نے اختیار کیا اور اس کے پیروکاروں نے اختیار کیا، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے، وہ گروہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ دونوں طرف توحید ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف رحمانی توحید ہے، دوسری طرف شیطانی توحید ہے۔ اب ہم دونوں توحید میں فرق سمجھنا ہے کہ رحمانی توحید کون سی ہے اور شیطانی توحید کون سی ہے۔ فرق کیسے سمجھیں گے؟ آئیے اب اس سوال کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا، جب لاسٹ جو اسپیچ کا اینڈ ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ ہم سب یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، آپ سب گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کلمہ شہادت بھی بولتے ہیں، کہ گواہی والا کلمہ، اور ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وٹنس جو گواہی ہوتی ہے وہ تام کب ہوتی ہے، کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی دیکھ کر گواہی دے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کوئی سین دیکھا ہی نہیں، کوئی منظر دیکھا ہی نہیں، کوئی واقعہ دیکھا ہی نہیں، آپ اس کے اہل ہی نہیں گواہی دینے کے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں، آپ گواہی کس طرح دے رہے ہیں؟ تو گواہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس نے منظر کو، سین کو، واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو تبھی وہ گواہی دے گا۔ اس نے سارے جو بھی کام ہوا، جو بھی واقعہ ہوا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو پھر وہ عدالت میں جا کر وہ گواہی دینے کے قابل ہے۔ ایک چیز کو اس کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو ان سین چیز کی وہ گواہی کیسے دے گا؟ اب ذرا ہم نے غور کرنا کہ ہم ایسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جو ان سین ہے، جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس گواہی کا اعتبار کیا ہے؟ اس گواہی کا، اور یہ گواہی صرف ہم نہیں دے رہے، حضور کی ذات۔ اچھا ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول نے یہ گواہی دی، سب کی گواہی ان سین ہے، سب کی گواہی ان سین، بن دیکھے۔ کسی نبی نے رب کو نہیں دیکھا، کسی رسول نے رب کو نہیں دیکھا۔ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ حقیقت معراج بھی سمجھ آ جائے گا۔ رب نے اپنے محبوب کو یہ عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ کیوں عطا کیا، اس کی حکمت بھی سمجھ آ جائے گا کہ سب نبیوں نے گواہی دی، سب رسولوں نے گواہی دی، اور نبیوں اور رسولوں کی قوموں نے بھی گواہی دی، پھر اس کے بعد امت مصطفیٰ بھی یہ گواہی دے رہی ہے۔ تو یہ ساری جو اتنی بڑی گواہی، اور ہر ایک نے گواہی دی اللہ کے ایک ہونے کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی، تو اس گواہی کا اعتبار کیا ہے؟ یہ بن دیکھے گواہی، تو گواہی تو اتنی دیر تک تمام نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، جب تک کسی سین کو دیکھا نہ جائے، منظر کو دیکھا نہ جائے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں دے دیا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ توحید کا معنی بھی سمجھا دیا اور اس شہادت کو بھی کمپلیٹ کر دیا۔ لوگوں، تمہاری گواہی کا جو اعتبار ہے، تمہاری شہادت کا جو اعتبار ہے، وہ شہادت مصطفیٰ پر ہے۔ سب نے بن دیکھے گواہی دی، میرے محبوب نے مجھے خوب خوب دیکھ کر گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو معراج کروائی ہے محبوب۔ سب نبیوں نے میری وحدانیت کی گواہی دی، میری توحید کی گواہی دی، میری الوہیت کی گواہی دی۔ اے پیارے محبوب، آپ مقام کعبہ قوسین عرش معلیٰ سے اوپر میرے قرب خاص میں، میرے جلووں میں گم ہو کر، جی بھر کر میرے جلووں کا دیدار کر کے جا کے پوری دنیا کو یہ بتا دے کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، هو اللہ احد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔